السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم حج کی تیاری کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ ویڈیو حج کے یا عمرے کے مسائل، ارکان اور دعاؤں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں سامان کے حوالے سے، وہاں رہنے یا کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا اس کے حوالے سے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو بھی باتیں ڈسکس کی جائیں گی وہ جتنی حج کے لیے مفید ہیں اتنی ہی عمرے کے سفر پر جانے والے لوگوں کے لیے۔ تو حج کی اور عمرے کی تیاری تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، چند خصوصی احکام اس میں یعنی تیاری کے حوالے سے رہتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کے یہ ویڈیو حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے دونوں کے لیے انشاءاللہ مفید اور کارگر ہوگا۔ یہ اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ڈسکس کری جائیں گی، جو سامان یا جو یعنی جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، جو بھی چیزیں ڈسکس کری جائیں گی ان کو ایک لسٹ کی شکل میں PDF فائل بنا کر کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ اپنی سہولت سے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا پرنٹر نہیں ہے تو کسی بھی پرنٹ والی شاپ پر جا کر کے یہ ویڈیو کا لنک انہیں دے دیں گے، وہ ڈسکرپشن میں سے نکال کر اسے پرنٹ کر کے آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک عام لسٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، یا جو لسٹ آپ کو شیئر کری جائے گی یہ بالکل ایک عام لسٹ ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے کام کی ہوں اور ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے کام کی نہ ہو، تو اس میں جو آپ کے کام کی ہو اس کو شامل رکھیں، باقی جو آپ کے کام کا سامان نہ ہو اس کو یا پینسل سے کاٹ دیں، پین سے کاٹ دیں، یا اس کو نظر انداز کریں۔ اس فائل کے آخر میں تقریباً 1.25 صفحہ جو ہے وہ خالی جگہیں اس میں دی ہوئی ہیں، اس میں آپ اپنی ضرورت کا سامان جو ہے یا جو باتیں ہیں وہ اس میں لکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک مکمل لسٹ تیار ہو جائے گی، جس کو آپ اور آپ کے گھر والے یا جو آپ کے احباب جو آپ کی تیاری کروا رہے ہیں اس کو سفر کی تیاری کے لیے ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس لسٹ میں یا اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانے والی چیزیں کسی خاص ترتیب میں نہیں ہیں، لہٰذا اس کو لسٹ کو آپ اپنی سہولت کے مطابق آگے پیچھے کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے تو بات کرتے ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا کس سامان کی ضرورت حج کے سفر میں بالخصوص، اور عام طور پر پورے سال عمرے ہوتے ہیں ان کے سفر میں ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو حج کے اور عمرے کے سفر کے لیے تیار کریں۔ یہ ویڈیو چونکہ حج کی تیاری کے حوالے سے تو اس میں حج کے حوالے زیادہ رہیں گے، اور تقریباً وہی باتیں عمرے کے سفر کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہیں، تو ذہن میں رکھیں۔ ایکسرسائز کریں، واک کریں، چلیں جتنا ہو۔ حج کے صرف 5 دن جو خاص ہوتے ہیں ان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے آپ عرفات آنا جانا بس سے کرتے ہیں تو وہ 30 کلومیٹر تقریباً آپ ہٹاتے، تب بھی 60 سے 70 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا ہے۔ یہ صرف حج کے 5 خصوصی دن جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا حج کا پیکج جو ہے یا ٹور جو ہے وہ 40 دن کا ہے، 35 دن کا ہے، 30 دن کا، 20 دن کا ہے، تو ان 5 دنوں کے علاوہ جو 15 دن یا 25 دن یا 35 دن ہوں گے وہ سب چلنا، ان کی محنت وہ سب اس کے علاوہ ہے۔ لہٰذا اپنی باڈی کو اس کے لیے، اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حجاج اکرام یہاں آتے ہیں اور بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پہلے دن سے ہی ان کو یا تو یعنی نس چڑھ جانا یا تھکن بہت زیادہ ہو جانا، پیروں میں درد ہونا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرم آنا جانا کم ہو جاتا ہے، عبادتوں میں کمی ہوتی ہے، زیادہ وقت بستر پہ بیتتا ہے، تو سفر جو ہے وہ تقریباً اتنا فائدہ نہیں ہوتا سفر کا جتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سفر کی تیاری کے لیے کم سے کم 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں، اسٹریچنگ وغیرہ بڑی کارآمد چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی فزیوتھراپسٹ سے یا کسی ڈاکٹر سے بات کر کے یہ پوچھ لیں کیا کیا ہو سکتا ہے، اسٹریچنگ کریں، ایکسرسائز کے بہت معمولی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز سے اپنے بدن کو تیار کریں۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹس کا بیگ ہونا چاہیے، جس میں آپ کا پاسپورٹ ہو، ویزا ڈاکیومنٹ ہو، انشورنس کی ڈاکیومنٹ ہو، اور وہ تمام نمبر جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں پر مثلا انشورنس کے متعلق جو نمبر ہو سکتے ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ویزا یا پاسپورٹ یا آپ کے ملک کی جو ایمبیسی ہے اس کے نمبر، حج کی جو منسٹری ہے اس کے نمبر، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں ایک بیگ میں موجود ہونی چاہیے، جس میں آپ کے ٹکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ہیلتھ سے متعلق اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جو مستقل
دل کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے، ڈپریشن یا بلڈ پریشر کے حوالے سے، تو اس سے متعلق اگر آپ کی کوئی خاص دوا چلتی ہے تو اس کی ڈاکیومنٹ یا اس کی ہسٹری کا ایک بریف ایک خلاصے کے طور پر کچھ لکھا ہوا آپ کے پاس موجود رہنا چاہیے کہ اگر کبھی آپ کی سفر میں طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو دیکھنے والے ہوں گے وہ پڑھ کر کے یا آپ کے بیگ میں دیکھ کر کے انہیں اندازہ ہو جائے کہ بھئی آپ کو کس چیز سے جلد از جلد فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کی صحت کو کنٹرول کیا جا سکے گا، آپ کو صحت مند دوبارہ بنایا جا سکے گا، جس سے کہ آپ حج کے سفر میں رواں دواں رہیں۔ لہٰذا ایک ڈاکیومنٹ بیگ آپ کے پاس مستقل ہونا چاہیے اور اس ڈاکیومنٹ میں آپ کے حج کا کارڈ بھی ہو، نسک کارڈ یہاں کی سعودی کی حکومت نے اس بار لازم قرار دیا ہے، آپ اپنے ایجنٹ کے ذریعے بھی نکلوا سکتے ہیں، وہ بات کر لیں آپ پہلے سے۔ نسک کارڈ ہونا چاہیے، ہوٹل کا کارڈ اور ایڈریس آپ کی اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہو تو انگریزی میں، انگلش میں ضرور لکھ کر کے ایک پیپر پہ لکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی یعنی دورہ پڑا یا آپ گر گئے یا تھک گئے یا بے ہوش ہو گئے گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو جو لوگ آس پاس ہیں وہ آپ کی زبان سے واقف نہیں ہیں لیکن انگریزی سے واقف ہیں، تو انگریزی چونکہ لنگوا فرینکا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو پڑھنے لکھنے والے لوگ آسانی سے مل جائیں، وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ایمرجنسی ڈاکیومنٹ ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کا سعودی کے ہوٹل کا، دونوں مکہ کا بھی اور مدینہ کا بھی پتہ، کمرہ نمبر اگر آپ کے پاس ہو یا نہ ہو تو جب ملے تب اس میں شامل کر سکتے ہیں، فون نمبر، آپ جس ایجنٹ کے ذریعے یا جس کمپنی کے ذریعے یا گورنمنٹ کے جس شخص کے ذریعے آ رہے ہیں یا جس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا نمبر، اگر کوئی عربی بولنے والا آپ کے کانٹیکٹ میں ہے جو سعودی عرب میں ہو اس کا نمبر، یہ ہو گئے سعودی عرب کے حوالے سے، مکہ مدینہ کے حوالے سے، ساتھ میں آپ کے ملک میں جو ایمرجنسی کانٹیکٹ انفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کے دوست احباب، آپ کے بیٹے اگر کوئی بزرگ آ رہے ہیں تو ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن، آپ کے گھر کا پتہ، آپ کے تمام تر یہ جو ضروری چیزیں ہیں، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کی ایمبیسی کون سی ہے اس کا پتہ یا اس کا نمبر، وہ تمام چیزیں ایک صفحے میں تمام چیزیں لکھ کر کے کوشش کری جائے گی کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا بھی ایک سیمپل ڈاکیومنٹ بنا کر کے ڈال دیا جائے، جس سے آپ کو اس میں صرف اپنی تفصیلات لکھ کر کے اس کو کرنا آسان ہو انشاءاللہ۔ اگلی چیز جو ہے وہ سعودی ریال آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ پچھلے کچھ سالوں کے تجربے سے یہ محسوس ہوا ہے کہ اپنے ملک سے سعودی ریال لے کر کے آنا نسبتاً سستا پڑتا ہے۔ یہاں جب آپ آتے ہیں تو حرمین کے آس پاس جو دکانیں ہیں وہ ریٹ بہت مہنگا ہوتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ویزا کارڈ ہے تو اس کو بھی آپ جہاں جہاں کیش کی ضرورت نہیں ہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ریٹ ایکسچینج جو آپ کراتے ہیں اس کے ریٹ سے ویزا کارڈ کا ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس ویزا کارڈ جو آپ اپنے ملک سے لا رہے ہیں اس میں وہاں بیلنس اکاؤنٹ میں ہو۔ اب آتے ہیں خصوصی جو حج کے متعلق چیزیں ہیں ان کی طرف۔ کاٹن کا احرام مردوں کے لیے، چونکہ گرمی کے سیزن میں حج ابھی تک چل رہا ہے اور اس بات تو بڑی آسانی ہے، پچھلے سال تو 50 ڈگری تک یعنی ٹیمپریچر گیا تھا، 45 سے اوپر ہی رہا مستقل 5 دن، تو کاٹن کا احرام ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ صرف پیکٹ میں دیکھ کر کے نہ لیں احرام، بلکہ کھول کر کے اپنے باڈی کے سائز کے متعلق یا کپڑوں کے اوپر سے ہی باندھ کر کے ایک بار چیک کر لیں حج کا احرام یعنی عمرے کا یا حج کا احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے۔ اس کی بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، اس میں سے دیکھ کر کے باندھ کر کے دیکھ لیں، جس سے کہ وہ یہاں جب آپ آ کر کے میقات پر جا کے احرام کھولیں یا ایئرپورٹ پر اپنے احرام کرنے کے لیے کھولیں تو وہ آپ کے سائز کے مطابق ہو، چھوٹا نہ ہو۔ بڑا ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمرہ کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے سائز کے مطابق دیکھ کر کے کپڑا وغیرہ سب چیک کر کے احرام لیں۔ ویسٹ بیگ یعنی جو کمر کی پٹی یا بیگ ہوتا ہے جس میں آپ کے ضروری سامان، موبائل، دعا کی کتابیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں، وہ رہے۔ مرد حضرات اپنے لیے ساتھ میں ویسلین، چھوٹی والی شیشی جو آتی ہے 5 ml والی، وہ بھی لے سکتے ہیں، بڑی بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی ساتھ میں بھی آپ کی چل سکتی ہے تو اس لیے آسانی رہتی ہے۔ اس کی ضرورت مرد حضرات کو ضرور بالضرور پڑتی ہے، ورنہ ریشز وغیرہ جو آپ کے جو خاص ایریاز ہیں اس میں ہو جاتے ہیں، گروئن ایریا جسے کہتے ہیں، سرچ کر GROIN اس کو سرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ ویسلین آپ ساتھ میں رکھیں تو بڑا فائدہ اس سے رہتا ہے۔ مرد حضرات احرام کے دنوں کے علاوہ
چاہے وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، اس میں بالکل سر اور چہرے کو ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دن ہے اس میں ہیٹ یا کیپ اس طرح کا رکھ سکتے ہیں جو آپ جب حرم آنا جانا ہو رہا ہے یا دھوپ میں آپ چل رہے ہیں تو آپ کی حفاظت رہے، گرمی کم لگے، آپ کی انرجی محفوظ رہے، جس انرجی کو آپ عبادتوں میں زیارتوں میں لگا سکیں۔ بہت اہم چیز، بلکہ یہ بے انتہا اہم ہے، بہت غور کرنے والی چیز ہے کہ آپ کے پاس کمفرٹیبل شوز، بہت آرام دہ جوتے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ براہ کرم کوئی بھی جوتا صرف یہ دیکھ کر کے نیا ہے نہ لے کر کے آئیں، بلکہ یہ سوچ کر کے آئیں کہ اگر آپ 20 دن کے یا 25 دن کے سفر کے لیے آ رہے ہیں، جس میں حج کا سفر یعنی حج کا حصہ شامل ہے، تو آپ کو 150 سے 200 کلومیٹر تک پیدل چلنا ہو سکتا ہے، باقی زیارتوں کے چلنا جو ہے الگ ہے۔ حرم میں آپ کا ہوٹل بہت قریب ہے تو کم ہو سکتی ہے وہ دوری، یعنی وہ چلنا کم ہو سکتا ہے۔ اگر حرم میں آپ کا ہوٹل 900 میٹر، 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہے تو وہ سمجھیں آپ کا روزانہ کا ایک اندازے کے مطابق 5 سے 8 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ اب 20 سے اگر اس کو ضرب دیں گے آپ تو وہ 100، 150، 200 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس بے انتہا اچھے کشن والے جوتے ہوں۔ اسکیچرز ایک کمپنی ہے جس کے جوتے ہم نے اپنے حج میں استعمال کرے تھے اور وہ انتہا مفید رہے، وہ تھکن کم ہوئی، بالآخر تھکن تو ہوتی ہے لیکن مناسب رہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اور آپ کے ماحول میں جو اچھے جوتے ملتے ہوں، اچھے صرف نئے کے صورت میں نہیں، مضبوط کے صورت میں نہیں، بلکہ آرام دہ ہونا چاہیے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور یہ دھیان رہے کہ اس کا کشن جو ہے وہ سافٹ ہو، کیونکہ حج میں جتنا چلنا پڑتا ہے اور جس گرمی میں چلنا پڑتا ہے، گویا کہ جوتے کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اکثر حاجیوں کو، بہت سارے لوگوں کو بلسٹرز یا چھالے جو ہیں وہ پیروں میں، اس کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، کمفرٹیبل سافٹ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ آپ حج کے لیے لاکھوں روپے اس سفر کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اگر 4-5 ہزار کا جوتا یا کچھ ہزار کا جوتا آپ لے لیں یا چپل بھی ساتھ میں، یعنی 10-12-15 ہزار روپے جوتے چپل پہ آپ خرچ کر دیں، تو وہ ویسے تو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم 100، 150، 200 روپے کی چپل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان چند ہزار کو خرچ کر کے آپ کے لاکھوں کے سفر کو بہت اچھی طرح استعمال کر پائیں گے۔ آپ زیادہ وقت، آپ تھکن کم ہوگی تو زیادہ وقت حرم میں بتا پائیں گے، طبیعت خراب نہیں ہوگی، چھالے نہیں ہوں گے تو زیادہ وقت عبادتوں میں، زیارتوں میں، نمازوں میں لگا پائیں گے، عبادتوں میں لگا پائیں گے۔ تو یہ خرچہ جو ہے وہ آپ کا بالکل یعنی وصول ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں کوتاہی نہ کریں اور تھوڑا سا بخل سے کام نہ لیں، اور لفظ تو غیر مناسب ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم چونکہ خرچے اتنے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جتنا بچ جائے وہ وہاں جا کے استعمال ہو جائے تو مناسب ہے، لیکن یہ ایک خرچہ ایسا ہے جو کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ کمفرٹیبل، جس طرح سے جوتے کے حوالے سے بات کری، ویسے ہی آپ کے پاس چپل بہت آرام دہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ حج کے دوران، احرام کے دوران، آپ کی چپل میں آپ کے پیر کی اوپر والی ہڈی جو ہوتی ہے، یعنی اسے اگر پنجے کے اوپر کا حصہ مانیں تو یہ ایک بدی یہاں آئی، ایک بدی یہاں، یہ حصہ جو ہوتا ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہو سکتا، اس میں کھلی ہوئی چپل استعمال کی جائے گی۔ دیکھا دیکھی کام نہ کریں، بہت سارے لوگ ڈھکی ہوئی چپلیں پہنتے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ جو مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں، تو چپل کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ دوبارہ ہم کراکس ایک کمپنی ہے اس کے حوالے سے، یا اسکیچرز ایک کمپنی ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو حج کیا تھا اس میں اسکیچرز کی چپل استعمال کری تھی، بے انتہا کارآمد اور مفید ثابت ہوئی وہ حج کے دنوں میں، کیونکہ اس سے پیروں میں چھالے نہیں ہوئے، تھکن کم ہوئی، پیر پھٹے نہیں، تو اس سے یہ ہوا کہ حج کے ارکان میں آسانی بھی رہی، عبادتوں میں، زیارتوں میں زیادہ وقت لگا پائے۔ تو لہٰذا اگر اس بات کا خیال رکھا جائے تو مناسب رہے گا۔ کوشش کریں کہ جو 2 بدی والی اپنی جو فلپ فلاپ آتی ہے، جو چپل آتی ہے 2 بدی والی، وہ نہ لیں، بہت سخت اس کا فلور ہوتا ہے، اور چند دنوں میں جو آپ کی ایڑیاں ہیں، ایڑیوں کا گوشت سخت ہو جائے گا، اسٹف ہو جائے گا، چلنے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ تو کوشش کریں نرم، آرام دہ، سافٹ چپل، آپ چپل بھی اور جوتا بھی لیں تو وہ بہت مناسب رہے گا۔ اگلی چیز جو ہے وہ ایک چھوٹا بیک پیک یا پٹھو بیگ جو ہوتا ہے چھوٹا، حرم میں جب آپ آتے جاتے ہیں تو چپلیں وغیرہ یا کچھ سامان رکھنے کے لیے اس کی ضرورت رہتی ہے۔ ممکن ہو تو اسپرے بوٹلز، جو پھوہارے والی بوٹلز ہوتی ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں نائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی بوٹل اگر آپ لے لیں تو وہ اپنے لیے بھی، چونکہ گرمی بہت ہوتی ہے تو اپنے اوپر ڈالنے کے لیے بھی، اور اگر آپ دوسروں کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پریشر اسپرے والی بوٹلز آتی ہیں، وہ بھی بہت سارے حجاج لاتے ہیں اور اس سے بڑا آرام ملتا ہے۔
چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ لا سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ اگلی چیز جو ہے وہ ایک بہت مضبوط اور اسپیشیس یعنی اس میں جگہ ہو ایسا بیک پیک، پٹھو بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ عرفات کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے عرفات میں آپ یا تو اپنے ہوٹل سے جائیں گے یا اگر پہلے آپ کو پہنچا دیا گیا ہے مینا میں اپنے ٹینٹ میں تو ٹینٹ سے جائیں گے تو سارا سامان تو نہیں لے کر کے جا سکتے ہیں، بہت مختصر سامان وہاں لے جایا جائے، کچھ کھانے پینے کا، کچھ وہاں کے ارکان کے حوالے سے سامان لے جایا جائے گا، تو وہ ایک بیگ ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کس طرح کا بیگ ہونا چاہیے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس کے لیے ویڈیوز الگ سے آپ کو مل جائیں گے، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی چیز ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سن گلاسز یا گوگلز آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ سورج کی تپش بے انتہا زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ مزدلفہ کے لیے آپ کو ایک چٹائی یا میٹ کی ضرورت پڑے گی، اپنی ضرورت کے لحاظ سے ایک شخص ہے یا دو شخص ہے اس کے لحاظ سے وہ لے لی جائے تو کام میں آتی ہے وہاں پر۔ اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں یا بچے ہیں جن کے کھونے کا یا پیچھے رہ جانے کا، آگے نکل جانے کا اندازہ ہے تو ٹریکرز بہت آسانی سے آن لائن بھی اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ خرچ کر سکتے ہیں تو ایئر ٹیگز جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال ٹریکرز جو ہیں اگر آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ ضرور سمجھتے ہیں تو ایک ضرورت کی چیز ہم نے اس میں لسٹ میں شامل کر دی ہے۔ اگر آپ ضروری نہ سمجھیں تو اس کو، بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ممکن ہے لسٹ میں ایسی محسوس ہوں جو کہ ضرورت کی نہیں ہے، آپ کی ضرورت کی نہیں ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ بہرحال اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹریکر ضروری ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے لیے یا آپ کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے تو ضرورت کے مطابق ٹریکرز بھی لے سکتے ہیں، ایئر ٹیگز وغیرہ جو آتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ حج کی، عمرے کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان تمام دعاؤں کی کتابیں یا پی ڈی ایفز آپ کو آپ کی ایجنسی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان کے پرنٹ آؤٹس آپ کے پاس ایک الگ بیگ میں یا کم سے کم جو فولڈرز آتے ہیں آپ کے بیگ میں وہ ایک فولڈر الگ سے کتابوں کے لیے، دعاؤں کی کتابوں کے لیے یا پرنٹ آؤٹس کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اگر بہت ضروری ہے کہ آپ پانی پیتے رہیں، مستقل زیادہ سے زیادہ پانی آپ پئیں، تو بعض اوقات تو پانی ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ حرمین میں ہیں تو حرمین میں تو تقریباً ہر جگہ واٹر کولرز لگے ہوئے ہیں، آپ کو زمزم پینے کو ملے گا۔ لیکن آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا ہوٹل دور ہے یا حج کے دوران آپ جمرات جا رہے ہیں، مینا میں ہیں، آپ عرفات میں ہیں، تو آپ کے پاس سپر یا واٹر بوٹل جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس رہ سکتی ہے، بہت ہلکی اس لحاظ سے کہ وزن میں کم ہو لیکن اچھی کوالٹی کی، جس میں پانی ٹھنڈا رہے، وہ بوٹل، یا اپنی سہولت کے لحاظ سے آپ یہ ایک آئٹم ہے جو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ دوائیں یہاں پر ویسے تو حجاج کے لیے تمام تر سہولتیں، میڈیکل فیسلٹیز دستیاب ہر وقت رہتی ہیں، ٹیمز لگی رہتی ہیں، لیکن چونکہ وہاں جا کے لائنوں میں لگنا بہت دشوار کن بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو جو عام طور پر استعمال کی دوائیں ہیں جس میں درد کی دوائیں ہیں، پین کلرز ہیں، آئنٹمنٹس ہیں، کریپ بینڈیج آتی ہے وہ ہے، اینٹی بائیوٹکس اگر آپ لیتے ہیں یا آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، مثلا ٹھنڈے گرم کی وجہ سے حلق میں انفیکشن ہونے کے، کھانسی ہونے کے یا حلق جکڑ جانے کے اندیشہ رہتا ہے حج کے دوران اور عمرے کے دوران بھی، تو اس کے حوالے سے اینٹی بائیوٹکس ہیں، اینٹی الرجک دوائیں ہیں، فیور کی دوائیں ہیں، یا آپ کی کچھ ریگولر میڈیسنز ہیں، تو وہ تمام چیزیں آپ اپنے سامان میں ضرور بالضرور شامل کر کے لائیں۔ چھالے اگر ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی باڈی پر اور ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چھالوں کو مینیج کرنے کے لیے کچھ آئنٹمنٹس یا اس طرح کی کریمز ساتھ میں رکھیں۔ ممکن ہو تو روزانہ جب آپ اپنے بستر پہ پہنچے پورے دن کی محنت کے بعد، تو پیر کو دھو کر کے اس پر کچھ کریم، ویسلین یا کچھ کریم روزانہ پیروں پر لگائیں، جس سے کہ پیر پھٹے نہ یا اس میں چھالے نہ پڑیں اور وہ سافٹ رہیں اور چلتے رہیں۔ اگلی چیز جو ہے آپ کے پاس اگر ممکن ہو تو ایک پاکٹ سائز یا چھوٹی مختصر فرسٹ ایڈ کٹ ہو سکتی ہے، جس میں بہت چھوٹا یعنی سیولون یا ڈیٹول کی ایک چھوٹی شیشی، بینڈیج اور کاٹن اور اس طرح کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس چھوٹا ٹریول کا یعنی جو نمازی جانماز ہوتی ہے، سفر کی جانماز یا ٹریول مسلح جسے کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہیٹ رکھیں، جو عام طور پر یونیسیکس ہیٹ آتا ہے جو مرد بھی استعمال کرتے ہیں، جسے بیس بال کیپ بھی کہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، یا ساتھ میں سن لائٹ سے بچنے کے لیے جو کیپ آتا ہے جس میں چاروں طرف نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں خواتین۔ عمرے کے دوران یا احرام کے دوران، حج کے دوران، احرام کے دوران جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی چہرہ ڈھکنا منع ہے، لیکن خواتین
سر پر کیپ لگا کر کے اور آگے کی طرف یعنی کیپ کا وہ حصہ آگے نکلا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کے چہرہ ڈھک سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں، وہ چیک کری جا سکتی ہیں حضرت عائشہ کس طرح سے احرام کے اندر رہا کرتی تھیں، تو اس سے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی، آن لائن سب دستیاب ہے۔ عمرے کی تسبیح اگر آپ ضروری سمجھیں تو لا سکتے ہیں، جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، یعنی 7 چکر طواف کے، اس کے لیے آپ ایک دانہ کر سکتے ہیں، اور 7 چکر سعی کے ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے عمرے کی تسبیح۔ اگر آپ نہ بھی لائیں تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ جن ساتھیوں کے ساتھ آپ کے گھر والے ہیں یا گھر کے علاوہ گروپ میں ساتھ میں لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر چکر کے بعد ان سے ایک بار کنفرم کر لیں، بھئی 5 چکر ہو گئے، 4 چکر ہو گئے، 3 چکر ہو گئے، تو اس سے 2 رائے ہو جاتی ہیں تو پختگی ہو جاتی ہے، جس سے بھولنے کے امکانات جو ہیں کم ہو جاتے ہیں۔ اگلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے نسک ایپ جو ہے، نسک اپلیکیشن موبائل میں، اینڈرائڈ میں بھی اور آئی او ایس میں بھی حکومت سعودیہ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے، NUSUK، یہ آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو اپلیکیشن مل جائے گی، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر آپ کا ویزا آ گیا ہے تو ویزا نمبر سے آپ اس میں اکاؤنٹ سیٹ اپ سائن اپ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ تیار رہنی چاہیے آپ کو، اس کی ضرورت آپ کو تقریباً ہر جگہ یہاں پر پڑنے والی ہے، وہ پڑے گی۔ ساتھ میں اپنے کچھ جو ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں، سوکھی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، چاہے وہ آپ سوکھے لڈو بنا کر کے لا سکتے ہیں میوہ کے، جس سے انرجی آئے۔ بعض اوقات آپ حرم میں ہیں اور کھانے میں بھی وقت ہے، عصر کی بات کا وقت ہے، کھانا آپ کو عشاء کے بعد ملے گا تو بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اور اگر آپ نکل کے جاتے ہیں تو پھر نمازیں ضائع ہوتی ہیں آپ کی، تو چھوٹے چھوٹے کچھ بسکٹ ہیں، کچھ اس طرح کی بیکری کے آئٹم ہیں، کنفیکشنری کے آئٹم ہیں، مٹھائی ہے، لڈو ہیں، اس طرح کے سامان سوکھا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے اس طرح کے وقت میں کام میں آئے گا۔ چھوٹے تالے آپ کے لیے سامان کے لیے ضروری ہوں گے جب آپ خاص کر کے اپنے روم میں سامان چھوڑ کر جائیں، یا عرفات کے لیے جب آپ سامان چھوڑ کر کے جائیں گے، تو کمرے کے علاوہ، چونکہ کمرہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس میں شیئر کرتے ہیں، تو سامان کے لیے چھوٹے تالے ضرور، اسمال لاکس جو ہیں وہ ضروری ہوں گے۔ ایک بہت اہم چیز پورے حج کے یا عمرے کے سفر کے لحاظ سے ہے، وہ ہے کہ آپ کے پاس مضبوط فولڈیبل بڑے چھاتے آپ کے پاس، یعنی ہر حاجی کے پاس ایک تقریباً ہونا چاہیے کم سے کم، اسٹرانگ فولڈیبل بگ سائز، اور ڈارک کلر کا ہو وہ، یعنی سفید یا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، وہ یوز لیس ہو جاتا ہے، کالے رنگ کا ہو یا گہرے نیلے رنگ کا ہو، گہرے لال یا مرون کلر کے آتے ہیں، وہ بیسٹ ہے کالا ہو، اور اس طرح کا دیکھیں جس میں اندر کی لائننگ جو ہے وہ سلور جو آتی ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے تو بہت مناسب رہتا ہے۔ سائز میں بہت بڑا چھاتا نہ ہو دوسرے حاجیوں کو چلنے میں، چونکہ بالکل مل کر کے چلتے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو، بہت چھوٹا نہ ہو کہ آپ کے اوپر ہی سایہ نہ ہو سکے، درمیانی سائز کا چھاتا آپ لیں، لیکن ذہن میں رہے کہ ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں جب آپ باہر کی طرف جاتے ہیں، تو مضبوط ہو، اڑ نہ جائے یا مڑ نہ جائے پیچھے کی طرف، چھاتی جیسے ہوا کے زور سے چلے جاتے ہیں، وہ رہنا چاہیے۔ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے ماحول میں آپ کے امام صاحب یا کوئی مفتی صاحب، آپ کے آس پاس کوئی مدرسہ ہے، آپ کے ماحول سے آپ کے جاننے والے کسی اسلامک اسکالر، عالم دین کا کانٹیکٹ انفارمیشن، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ایسا ہو تو بہت مناسب رہتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے مسئلے، اپنے حج کے متعلق کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پوچھتے رہیں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہو تو بہت مناسب ہے، ان کا نمبر لے کر کے، اگر نہ ہو تو کسی عالم سے درخواست کر کے ان کا نمبر لے کر ضرور آئیں۔ بعض اوقات یکدم سے ضرورت پڑتی ہے اور کوئی نہیں ملتا ہے، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، دم واجب ہو جاتا ہے، تو بہت مناسب ہے کہ ایک اسلامک اسکالر یا عالم دین کا کانٹیکٹ انفارمیشن جو آپ کے جن کے ذہن میں ہو کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ملک میں موجود ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں گروپ میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ کے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہو کہ آپ ان سے یعنی ایمرجنسی کنڈیشن میں جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ مسئلہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ حج کا سفر یا عمرے کا سفر شروع ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ جتنا حج ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایک ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر کے اس پر اکتفا نہ کریں،
یعنی یہ نہ سمجھیں کہ کافی ہو گیا. جتنے زیادہ ہو سکے اس میں جائیں, شامل ہوں, وقت دیں. اس سے تیاری اچھی ہوگی تو وقت یہاں اچھا گزرے گا. اس میں سوال پوچھیں, جو لوگ دوسرے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں بہت غور سے, جو لوگ بتانے والے ہیں, تقریر کرنے والے ہیں, حج کے احکام, ارکان, ایام کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, مقررین کو غور سے سنیں. اور جو لوگ سوال کر رہے ہیں ساتھ کے جو ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے سوالوں کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ کو تو اس میں سے کوئی سوال نیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ملٹیپل کیمپس اٹینڈ کریں, ٹریننگ کیمپس جو ہیں. پاکٹ سائز قرآن بہت ضروری ہے آپ کے پاس. آپ بس میں ہیں, سفر میں ہیں, ٹیکسی میں ہیں یا حرم میں ہیں, ایسی جگہ پر ہیں جہاں قرآن دستیاب نہیں ہے, کمرے میں ہیں, تو ان تمام جگہوں پر آپ کا اپنا قرآن رہتا ہے تو نشانی بھی رہتی ہے اور پڑھنے میں آسانی رہتی ہے. یہاں سعودی عرب میں اکثر قرآن جو ہیں وہ ان کا چھاپا اس طرح کا یا پرنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر اپنے پرنٹ کا آپ ساتھ میں لے کر کے پاکٹ سائز قرآن آئیں گے یا جس سائز میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگا, بزرگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا بڑے پرنٹنگ میں چاہیے ہوگا, تو جس لحاظ کا آپ کو ضروری ہو اور آسانی سے لا سکیں وہ لے کر کے آئیں. تسبیح اپنے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے, چاہے آپ دانوں والی تسبیح استعمال کریں یا بٹن والی تسبیح جو ٹیلی کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہ استعمال کریں, اس کو ضرور لے کر کے آئیں. حج کی سفر شروع ہونے سے پہلے یا سفر کے دوران بھی جب بھی آپ کو وقت ملے, جو متبرک مقامات ہیں, زیارتیں ہیں, ان کے حوالے سے کتابیں پڑھیں, علماء دین سے پوچھیں اور یوٹیوب پر جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور معلومات حاصل ہوگی. تو آپ زیادہ سے زیادہ سمجھ بھی پائیں گے, جب ان جگہوں پہ جائیں گے تو سمجھ بھی پائیں گے اور یعنی محظوظ بھی ہو پائیں گے, اس سے انجوائے بھی کر پائیں گے. مسواک ساتھ میں لے کر کے آئیں. احرام سے پہلے صفائی جو ہے, ذاتی طور پر اپنے بدن کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے نیل کلپر یا نیل کٹر جسے ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں وہ لے کر کے آئیں, قینچی لے کر کے آئیں, ریزر, بلیڈ, یہ سب چیزیں احرام باندھنے سے پہلے صفائی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ نہانے ضروری سمجھتے ہیں ہر احرام کے لیے, ممکن ہے کہ آپ متعدد عمرے کریں اس سے پہلے, حج سے پہلے, تو اس کے لیے بغیر خوشبو والا صابن بھی لا سکتے ہیں. اگر ضرورت ہو آپ بغیر تکیے کے نہ سو سکتے ہوں تو جو انفلیٹیبل پلو آتا ہے جس میں ہوا بھری جا سکتی ہے وہ تکیہ بن جاتا ہے, تو وہ بھی لے کر کے آئیں. موبائل, چارجر, پاور بینک, ہیڈ فونز, اس طرح کی چیزیں. ہیڈ فون برائے کرم لے کر کے آئیں. بہت سارے حجاج ہیڈ فون نہیں لاتے ہیں اور حرم میں بیٹھ کر کے وہ زور آواز سے باتیں بھی کرتے ہیں, بعض اوقات ویڈیو بھی سنتے ہیں, جس سے نمازیوں کو, تلاوت کرنے والوں کو, عام طور پر حرم میں رکنے والوں کو, عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا خیال رکھیں. اپنے کپڑے ظاہر سی باتیں سب لے کر ہی آتے ہیں, انڈر گارمنٹس ہیں, سوٹس ہیں آپ کے, ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جمعے پڑھیں گے آپ, جمعے میں اگر کوئی خاص چیز پہننا یا اوڑھنا پسند کرتے ہیں اس کا وہ لے کر کے آئیں. عطر آپ کیا پسند کرتے ہیں وہ لے کر کے آئیں, یہاں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں. اگر آپ خود کھانا پکانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ذریعے آ رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کو خود پکانا پڑے, تو اس کے لیے جو بنیادی برتن ہوتے ہیں, یوٹینسلز ہوتے ہیں, وہ لے کر کے آئیں, جس میں کوکر ہو سکتا ہے, چمچ ہو سکتا ہے, چند پلیٹس ہو سکتی ہیں, کپس ہو سکتے ہیں, چھری اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ لے کر کے آئیں. بہت سارے ہوٹلوں میں, بلکہ تقریباً اب تو زیادہ تر ہوٹلوں میں بالٹی اور مگا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. یعنی فوارے, شاور جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں, اس سے آپ کو لینا ہوتا ہے. فاؤنٹینز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اس سے آپ کو نہانا ہوتا ہے. تو ہمارے ملکوں میں عام طور سے ماحول چونکہ اس کا نہیں ہوتا ہے تو نہا کر بھی تشفی نہیں ہوتی ہے اور لوگ بالٹی اور مگا تلاش کرتے ہیں. اگر آپ کے سامان میں جگہ ہو اور سامان میں وزن بھی باقی ہو, جگہ بھی باقی ہو, تو فولڈیبل بالٹی بہت آسانی سے مل جاتی ہے, آن لائن بھی مل جائے گی, ممکن ہے آف لائن بھی مل جائے آپ کے ماحول میں. اور مگا جو ہے وہ لے کر کے آئیں. اگر بالٹی نہ بھی ملے تو وہ یہاں سے بھی لی جا سکتی ہے, مگا بھی مل جاتا ہے. جو سامان لا سکتے ہیں وہ لے کر کے آئیں. بہرحال یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. روزانہ کے استعمال کے جو کاسمیٹک آئٹمز ہوتے ہیں, بالوں کا تیل ہوا, کریم ہوا, موئسچرائزر ہوا, یہ تمام چیزیں ساتھ میں لے کر کے آئیں. ٹریول سائز ٹوائلٹری کے آئٹمز جو ہوتے ہیں, ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, شیمپو ہے, صابن ہے, اگر آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں, پاؤڈر استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں لے کر کے آئیں. تولیہ ایسی لائیں جو جلدی سوکھ جانے والی ہو, کوئک ڈرائی جو تولیاں آتی ہیں. کھادی کی تولیہ آسانی سے بہت جلدی یعنی 15 منٹ میں وہ سوکھ جاتی ہے, چونکہ گرمی آلریڈی اتنی ہوتی ہے, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ. بار بار نہانا پڑتا ہے بعض اوقات, تو اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یونیورسل ایڈیپٹر یعنی ہمارے ملکوں میں جو پلگ ہوتے ہیں
وہ یہاں کے ساکٹس میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے ایڈیپٹرز یہاں بھی مل جاتے ہیں. یہاں بعض اوقات مہنگے پڑتے ہیں، تو اپنے ملکوں سے بھی آپ اپنی تیاری کے سامان میں چونکہ جگہ ہوتی ہے تو وہ لایا جا سکتا ہے. یونیورسل ایڈیپٹر آپ یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کر لیں گے، اس کی تصویر آ جائے گی، وہ کسی بھی بجلی والی دکان پر جا کر آپ دکھا کر کے لے سکتے ہیں. اگر آپ تھک جاتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں چل پاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ فولڈیبل کرسی یا فولڈیبل اسٹول جس پر آپ بیٹھ جائیں، آسانی سے آپ کے وزن کو وہ برداشت کر سکے، وہ ضرور لے کر کے آئیں. ہلکے وزن کا فولڈیبل جو آپ کے سامان میں آسانی سے آ بھی جائے اور اسے اٹھانا لے کر چلنا بھی آسان ہو، جگہ بھی کم لے اور وزن بھی اس میں کم ہو. اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس میں نوٹس کی جو ایپ ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو نوٹ کرنے کے لیے، یا کوئی چیز آپ کو محسوس ہوئی ہے، کوئی تجربہ آپ کو ہوا ہے، اس کو لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ موبائل میں نوٹس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ضرور بالضرور ساتھ میں ایک چھوٹی نوٹ بک اور ایک قلم لے کر کے آئیں. بہت یہاں پر کھانا جو ملتا ہے وہ بہت ہمارے ٹیسٹ کے مطابق اکثر اوقات نہیں ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے یا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تو جو سوکھا سامان ہم اس کے ساتھ استعمال کر کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کھانے کو بنا سکتے ہیں وہ لایا جا سکتا ہے. مثلا سوکھے اچار ہیں، چاٹ مسالہ ہے، یا ملٹی پرپز مسالے آتے ہیں، میگی مسالہ ہے، اس طرح کے، یا اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساتھ میں چاول کے مسالے آتے ہیں، یا اور بھی چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ ساتھ میں لے کر آ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ میں آپ کے ملک سے آنے والے بھی، مختلف ملکوں سے، تقریباً دنیا کے ہر ملک سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. آپ کے پڑوسی مختلف ملکوں کے ہوں گے، آپ جہاں نمازیں پڑھیں گے وہاں مختلف ملکوں کے لوگ ملیں گے، تو آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہم انہیں کچھ ہدیہ دیں جس سے ان کے ذہنوں میں ہماری یادیں باقی رہیں حج کا سفر ختم ہونے کے بعد. تو اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو حجاج کے لیے، ساتھ میں حج کرنے والوں کے لیے کچھ ہدایہ یا گفٹ ہدیے جو ہے آپ تحائف لا سکتے ہیں، یا بانٹنے کے لیے بھی کچھ مٹھائیاں، کچھ سامان، یا اکثر سامان لے کر کے آتے ہیں لوگ. خواتین کے لیے عبایا ایک جو ہے وہ اکثر اوقات کافی نہیں ہوتا ہے، 2 یا 3 اگر آپ کے پاس موقع ہے، سہولت ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لے کر کے آئیں. سوٹس ہوں یا دیگر جو خواتین کا سامان ضروری ہوتا ہے ان کو اپنی لسٹ میں، جو ہم اس ویڈیو میں جو لسٹ شامل کریں گے اس میں خالی جگہیں ہوں گی، اس میں بھی لسٹ لکھ کر کے تیاری کر سکتے ہیں. بعض اوقات کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یا کسی چیز میں الجھ کر معمولی یعنی طور پہ پھٹ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے سوئی دھاگا یا سوئنگ کٹ جو آتی ہے وہ مختصر لائی جا سکتی ہے، جس میں وزن بالکل نہیں ہوتا ہے لیکن بعض اوقات بے انتہا کام آتی ہے وہ. چونکہ یہاں پر یہ چیزیں آسانی سے مل نہیں پاتی ہیں، مل بھی جاتی ہیں تو چونکہ زبان نہیں آتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، مہنگی ملتی ہیں. یہ تمام چیزیں ساتھ میں لاتے ہیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسٹرا ہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس رہیں یا آپ کے موبائل میں وہ رہیں تو بے انتہا کارآمد ہو سکتی ہیں. مکہ اور مدینہ میں بسیں چلتی ہیں جن کی اپنی اپلیکیشنز ہیں، موبائل اپلیکیشنز ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل اپلیکیشن کے بغیر آپ اس میں سفر کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو مکہ بس اور مدینہ بس کے نام سے آپ کو اپلیکیشنز آئی او ایس پر بھی، یعنی ایپل پر بھی، ایپل اسٹور جو ہے اس ایپ اسٹور پر بھی اور پلے اسٹور پر بھی، اینڈرائڈ کے جو اسٹورز ہیں ان پر مکہ بس کی بھی اپلیکیشن مل جائے گی اور مدینہ بس کی بھی اپلیکیشن مل جائے گی. وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، سیٹ اپ کر لیں. اس کا ایک ای میل آپ اپنا اگر مناسب سمجھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ای میل آپ کے پاس رہے جس کی ضرورت آپ کو نسک اپلیکیشن کے لیے بھی پڑے گی، اور اس پر کہ پوری سفر کے لیے اگر آپ ضروری سمجھیں ہو، مناسب ہو، آپ سمجھتے ہوں ای میل بنانا اور آپ کے لیے چلانا آسان ہو، یا آپ کا کوئی عزیز جا رہا ہے اور آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک ای میل خاص حج کے لیے بھی یا عمرے کے سفر کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جب بھی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کو یہ اس میں کنفیوژن نہیں ہوگا کہ میں نے کس ای میل سے آئی ڈی بنائی تھی یا بھول گیا یا اس طرح کے، اور آپ کو جانا ہے ریاض الجنہ میں اور آپ ای میل ہی نہیں مل رہا ہے، بھول گئے ہیں، او ٹی پی نہیں پہنچ رہا ہے، تو اگر ایک خاص ای میل کر دیں اس کے لیے تو وہ بہت مناسب رہے گا. اب اسی ای میل سے جو آپ خاص کر دیں، اسی ای میل سے آپ یہ مکہ بس کی اپلیکیشن ہے موبائل کی، اس میں سائن اپ کر سکتے ہیں، مدینہ بس کی اپلیکیشن سائن اپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہاں بہت ساری ٹیکسیز چلتی ہیں، جیسے مختلف ملکوں میں اوبر چلتی ہے، اولا چلتی ہے، یا اور کریم چلتی ہے. ایسی یہاں پر بھی کریم بھی ہے، اوبر بھی ہے،
یہاں سعودی عرب میں جینی JEENY جینی ہے، بولٹ ہے BOLT بولٹ، اور کیان کر کے ہے KAIIAN. یہ چند ٹیکسی اپلیکیشنز ہیں، موبائل اپلیکیشنز، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اگر آپ کے موبائل میں جگہ ہو تو سیٹ اپ کر کے اسپیس کر سکتے ہیں. اگر اسپیس نہ ہو تو ایک موبائل میں میموری کارڈ آپ ضرور ڈال لیں پہلے سے، کیونکہ یہاں ویڈیو بنائیں گے، فوٹوز کھینچیں گے، حرم کی اذانوں کی ریکارڈنگ کریں گے، آپ واٹس ایپ پر بہت ساری چیزیں بھیجیں گے، ریسیو کریں گے، تو بعض اوقات اگر آپ کے موبائل میں جگہ نہیں ہے تو وہ تمام چیزیں رک جاتی ہیں ایک دم سے. ایک چیز جو ہے آخری لسٹ میں، وہ ملٹی پرپس چیزیں جو ہوتی ہیں، پنکھے ہوئے، ٹولز ہوئے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ایک بہت اہم چیز ہے سوئس آرمی نائف کہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں اس کی تصویر ہو، ورنہ آپ سرچ کر سکتے ہیں سوئس آرمی نائف، جس میں بہت سارے ٹولز ایک جگہ چھوٹے سے یعنی ٹول میں وہ تمام مختلف اوزار جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں. وہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے حقیقتاً 50 کام اس سے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں جس میں ہم نے تقریباً 50 سے زیادہ چیزوں کے حوالے سے بات کری ہے. ویڈیو بھی تقریباً 36 منٹ کا اس وقت ہو چکا ہے، کافی لمبا ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. 50 سے زیادہ چیزوں کے حوالے سے ہم نے اس ویڈیو میں بات کری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اور جوڑی جا سکتی ہیں تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھ دیں. اور ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں تو شامل نہیں کری جا سکتی ہے، لیکن ہم جو ڈاکیومنٹ اس میں ایڈ کریں گے ڈسکرپشن باکس میں، اس کو ہم آپ کے کمنٹس میں جو ضروری چیزیں سمجھی جائیں گی ان کو ایڈ کر کے نیا ڈاکیومنٹ اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہمارے پاس نئے سجیشنز آتے رہیں گے. ابھی جو لسٹ ڈسکرپشن باکس میں شامل کری جائے گی، لنک دیا جائے گا، وہ انگریزی جو رسم الخط ہے جسے رومن اسکرپٹ بھی کہتے ہیں اس میں لکھی ہوگی. کوشش کری جائے گی کہ اس کو اردو یعنی نستعلیق جو رسم الخط ہے اس میں، اور ہندی دیوناگری لیپی میں بھی اس کو لکھ کر کے لنک اس کا شیئر کر دیا جائے، جس سے کہ جو لوگ انگریزی نہیں پڑھ پاتے ہیں یا انگریزی سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو. یہ ویڈیو اور یہ لسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر یہ جو ایشیائی ممالک ہیں، خاص کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، بلوچستان، ان تمام خطوں میں یہ ویڈیو جو ہے بہت کارآمد رہے گا، بلکہ ان زبانوں کے اور ان ملکوں کے رہنے والے جو فورن کنٹریز میں ڈائسپورا ہے ان کے لیے بھی بے انتہا اہم اور کارآمد رہے گا. اس کو شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے سے، سننے سے اور ڈسکرپشن باکس میں جو لسٹ دی ہوئی ہے اس سے آپ کی حج کے سفر کی، عمرے کی سفر کی تیاری میں کچھ بھی آسانی پیدا ہوئی ہے تو ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ہمارا نام محمد اسجد حسین ہے، نام لے کر دعا کیجیے گا. خاص کر کے حج کے جو 5 دن ہیں اس میں، بالخصوص عرفات کے دن میں ریاض الجنہ آپ کا جانا ہو، نام یاد رہے، دعا کریے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام کے لیے حاضری ہو، ہمارا نام لے کر کے اگر یاد رہے تو سلام پیش کر دیجیے گا. باقی عام طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جس طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں آسانی اگر محسوس ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی آسانی ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور سے یہ ہوگا کہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارا ثواب انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی اس میں ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ پاک حج کے سفر میں آسانی کے ساتھ تمام تر ارکان اور رعایتوں کو رکھتے ہوئے حج کا سفر مکمل کرنے کی اور بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.